الغرض جب آپ تجارت کر کے واپس تشریف لائے اور آپ نے نفع پیش کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ متاثر اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کو اس مرتبہ جو تجارت میں نفع ہوا ہے، کبھی اتنا زیادہ نفع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نہیں ہوا، اور اسی تاثر کا اثر تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جاؤں، آپ کے حرم محترم میں آ جاؤں۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ ایسا پیغام آیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اپنی طرف سے پیغام نکاح بھیج دینا یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کتنے سردار یہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن آپ نے سب کو انکار کر دیا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کا عزم کیا ہے اور پیغام نکاح بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ آپ بہت زیادہ شریف اور بہت زیادہ مالدار خاتون تھی۔ حضرت ابو طالب سے مشورہ ہوا، حضرت ابو طالب نے اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے بعد جو ازدواجی زندگی ہے وہ بڑی بے مثال اور بے نظیر زندگی ہے۔ اگر اسی پر خطاب کیا جائے تو وقت اپنی تنگی کا اظہار کرنے لگ جائے۔ بہت سی باتیں آپ کو بتلانی ہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو وفا نبھائی ہے وہ بڑی بے نظیر ہے۔ آپ علیہ السلام کی نکاح کے وقت عمر مبارک 25 سال ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حیات رہی، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ گویا 25 سال آپ کی زوجیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، آپ نے 25 سال کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کا لگاؤ اس قدر زیادہ تھا کہ زندگی میں آپ کی وفات کے بعد بھی اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دور کی کوئی ان کی سہیلی آپ کے پاس آیا کرتی تو آپ اس کا اکرام فرمایا کرتے، اعزاز فرمایا کرتے، اور آپ پوری طرح ان کے ساتھ متوجہ ہوتے اور باتوں کو سنا کرتے۔ اس قدر لگاؤ تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور اللہ نے
اس قدر اولاد میں برکت عطا فرمائی کہ یہ 2 شوہروں سے بیوہ تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کے بعد جتنی اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، صرف حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں، باقی ساری اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ چاہے 3 بیٹے ہوں، حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ جتنی اولادیں ہیں یہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، اور اللہ نے اس طرح آزمایا ہے کہ یہ ساری اولادیں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آج ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی اللہ کو پیاری ہو جائے تو ہم کس قدر واویلا مچاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ذرا اس غم کو سوچئے کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک اولاد کو چھوڑ کر، ایک بیٹی کو چھوڑ کر ساری اولادوں کو اپنے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلا لیا ہے، اور اللہ نے اس نسل میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کی نسلوں میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں ان کی نسلیں نہ پائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برکات کا ظہور ہے۔ بہت سارے کچھ ایسے خبیث اور لعین ہیں کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا، اور نعوذ باللہ یہ کہنے میں دریغ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور نعوذ باللہ آپ نے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے آپ نے اتنی ساری شادیاں کی۔ ان لوگوں کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ذرا ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مطالعہ کریں تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوانی کی اصل عمر ہے، یعنی 25 سے 50 سال، وہ آپ نے ایک بیوہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اگر آپ ذاتی خواہشات کے پجاری ہوتے تو آپ اس عمر میں جتنا چاہتے نکاح فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے 2 شیزائیں اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی۔ آپ جس لڑکی سے چاہتے نکاح فرما لیتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے تو یہ پیشکش کی تھی، جب آپ نے دعوت کے کام کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے یہی تو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو بھی لڑکی پسند آئے ہم لڑکیوں کا قطار لگا دیتے ہیں، جس لڑکی پر آپ انگلی رکھ دیں ہم اس لڑکی کو آپ کی زوجیت میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، کیوں؟ مقصد ذاتی خواہشات نہیں تھی، مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، مقصد اشاعت دین تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال تک صرف ایک بیوہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد جو 13 سالہ زندگی ہے اس میں آپ نے جو متعدد نکاح فرمائے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد تو بھی آپ نے سب نکاح بیوہ سے فرمائے۔ صرف ایک خاتون تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہی ایک کنواری تھی، بقیہ سب کی سب بیوہ تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ذاتی خواہشات ہوتی تو آپ بیواؤں سے نکاح کیوں فرماتے؟ آپ کنواریوں سے نکاح فرماتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقصد کچھ اور ہے، وہ مقصد اشاعت دین ہے، ضروریات دین ہے، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جتنی مستورات آپ کی زوجیت میں آ جائیں وہ مستورات مسائل کو سیکھیں، خصوصاً جو خلوت کے مسائل ہوتے ہیں، جو تنہائی کے مسائل ہوتے ہیں، وہ عورتیں سیکھ کر لوگوں کو پہنچا سکیں۔ لہٰذا جتنی خاتون آپ کی زوجیت میں آئی وہ اعلیٰ ترین ذہن کی مالک تھی، فہم و فراست والی تھی، وہ مسائل کو سیکھتی اور لوگوں تک پہنچایا کرتی۔ خصوصاً عورتیں مردوں سے مسئلہ پوچھنے میں عار اور شرم محسوس کیا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ جتنی عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں، جن جن عورتوں کو مسائل درکار ہوں وہ ان عورتوں سے پوچھ لیا کریں۔ یہ میری بیویاں مجھ سے پوچھیں، میں ان بیویوں کو جواب دوں، اب یہ بیویاں ان تک مسئلے کو پہنچا دیا کریں۔ اس طرح دین کی ضروریات پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد تھا۔ اور کتنے نکاح تو ایسے تھے کہ اللہ رب العزت نے اسے آسمان پر کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہے، جو حضرت زید بن حارثہ کی پہلی بیوی تھی، لہذا ان کا باقاعدہ نکاح زمین پر مجلس منعقد کر کے نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس نکاح کی بشارت سنائی۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج۔ جتنا بھی نکاح ہوتا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر کوئی انگلی اٹھانا چاہے تو کبھی وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ